درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک اسی طرح کی حدیث، یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں۔ گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرفی اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ 5 کام جمعے والے دن کر لے تو اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں دیکھیں نا، جنت واجب ہو جانے والا عمل ہے تو زندگی میں کبھی ایک بار تو کریں۔ اس میں کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھے، جمعہ پڑھے، کسی مریض کی عیادت کرے۔ یہ 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ کام ہے نکاح میں شرکت کرے اور جنازے میں شرکت کرے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا، میں شاید چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی اور بندہ چاہے تو نیکی کیسے ہو جاتی ہے۔ اچھا، مجھے چونکہ کل یہ 4 کام میسر ہیں، نکاح میں نے پڑھانا ہے فضائل مدینہ میں، تو اب میں صرف اب اللہ خیر کرے جنازہ مل جائے گا تو۔ لیکن ایک بار کیا ہوا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی جو تھے، ان کا میں اس کی واقعہ بتا رہا ہوں کہ کوشش کرے تو بندہ کیسے مل جاتا ہے اس کا کام، کہ انہوں نے سوچا کہ یار سب کو بیان کرتا رہتا ہوں اور کبھی خود تو یہ کام کیا نہیں، تو یار چلے ہم بھی کوشش کریں۔ تو روزہ رکھ کے جمعہ پڑھا، اور فیضان مدینہ بھی وہ ہے کیا نام ہے، شفا خانہ ہے، تو وہاں بھی چلے گئے، مریض کی عادت بھی ہو گئی، نکاح پڑھانا تھا، نکاح بھی شرکت ہو گئی۔ اب انہوں نے کئی دوستوں کو میسج کیا کہ یار کہیں سے کوئی جنازے کی اطلاع ہو تو مجھے بتائیں۔ ویسے نارملی میسج آ رہے ہوتے ہیں، تو 4:45 بجے یا 4:50 پہ ان کو میسج آتا ہے کہ بھئی فیضان مدینہ کے قریب تھے وہ، کہ خاردر کے قریب ایک جگہ ہے اور وہاں عصر کے بعد جنازہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو میں پہنچتا ہوں۔ یہ وہاں پہنچے، وہ گلیوں کے اندر مسجد، وہاں جب پہنچے تو اب چونکہ وہ مدنی چینل کے مبلغ بھی تھے تو علاقے والے حیران کہ یہ بھائی یہاں کہاں سے آ گیا۔ اچھا، وہ پہنچے تو نماز عصر ختم ہو چکی تھی، جنازہ باہر رکھا تھا، جب مسجد والے باہر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو میں جنازہ پڑھ لوں، نماز عصر بعد میں پڑھ لوں گا۔ تو مسجد والوں نے کہا نہیں، نماز جنازہ آپ نہیں پڑھانی ہے، تو انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیت اچھی تھی الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہوا کیا، جب جنازے سے فارغ ہوئے نا تو ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آ کر کہتا کہ آپ اس علاقے میں یا جنازہ پڑھنے کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا بس وہ کچھ اور بات ہے، آپ چھوڑیں۔ تو بولا نہیں ایسے نہیں ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے۔ بولا کیوں؟ کہہ رہا یہ میری نانی کا یا پتہ نہیں پھوپھی کا بتائیے، ان کا جنازہ تھا اور یہ دن میں 15-16 گھنٹے مدنی چینل دیکھتی تھی اور ان کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھائیں گے۔ اللہ، یہ آپ کیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ مبلغ بھی حیران، وہ بھی حیران۔ بہرحال اللہ کے راز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کو کہاں کیسے بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی، جیسے ہم صحابہ میں بھی سنتے ہیں نا کہ نیکیوں کا موقع ڈھونڈتے تھے، لیکن بہرحال اللہ پاک سب کو خیر سے رکھے۔ ہم جنازہ کی تمنا نہیں کر رہے، لیکن جنازے آلریڈی ہوتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو خوشی ہوگی نا کہ اب جنازہ پڑھنے کی تو سب ثواب ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ 5 چیزیں کہاں پوری کریں، میں نے کہا میں یہ اناؤنس کر دیتا ہوں جمعے کے دن جو یہ 5 کام کر لے اس کو 5 لاکھ ملیں گے۔ اب دیکھیں کیسے پورے نہیں ہوتے، کل رات سے بیٹھ جائیں گے یار کہاں مریض ملے گا، کہاں نکاح ملے گا، ڈھونڈ کے رہیں۔ مسجدوں میں اعلان شروع ہو جائیں گے کہ بھائی کہاں نکاح بتا دیں، اگر جیسی کوئی جنازے کا اعلان ہو تو جب 5 لاکھ روپے ملے اور 5 کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے تو یہ تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ جنت واجب ہو جاتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے اچھی طرح وضو کیا، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خطبہ توجہ کے ساتھ سنا اور خاموش رہا، تو اگلے جمعے اور اس کے بعد 3 دن، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 5 اعمال ایسے ہیں کہ جو کوئی انہیں ایک دن میں کرے گا، اللہ عز و جل اسے جنتیوں میں لکھے گا۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، جنازے میں حاضر ہونا۔ نمبر 3، 1 دن کا روزہ رکھنا۔ نمبر 4، جمعہ کے لیے جانا۔ اور نمبر 5، غلام کو آزاد کرنا۔ اچھا، اب غلام کا اشارہ، جی، غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا۔ تو یہ 5 کام ایک دن میں کر لیں تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک جمعہ کے دن غسل کرنا بالوں کی جڑوں سے بھی گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں۔ ارے بھائی، ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید لی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے۔ بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی۔ تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا، میں نے کسی مریض کی عیادت، رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں۔ ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں، تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ۔ ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو، جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یار تھوڑی اور نیکی کما، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے
10 मिनट बाद वो भाई आएंगे। अब हम 10 मिनट किस तरह गुजारते हैं? मोबाइल निकाला और जनाब देखना शुरू। 10 मिनट क्या 15 मिनट भी गुजर जाए पता नहीं चलेगा। लेकिन ये 15 मिनट में क्या मिला आपको? शायद गुनाह ही मिले होंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, या तो हराम दिखा देती हैं या हराम सुना देती हैं। लेकिन अगर नेकियों का जहन हो तो बंदा सोचे, यार 10 मिनट में तो मैं सूरह यासीन पढ़ सकता हूं, 10 कुरान का सवाब है। मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड हो, कुरान शरीफ निकाला और यासीन शरीफ पढ़ ली, वेटिंग एरिया के अंदर 10 कुरान का सवाब कमा लिया। अगर ये माइंड सेट हो, बंदा कहे यार इतनी देर में तो 100 बार दुरूद पाक पढ़ लूंगा, और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा दोजक की आग और निफाक से बरी है। 5-5 मिनट 10-10 मिनट में मैं इतनी नेकियां कमा सकता हूं, लेकिन माइंड सेट ही नहीं है, घंटों जाया कर देंगे, नेकी कमाने का जहन नहीं बनता। अगर यही 10-15 मिनट में मुझे पैसे मिलने होते तो बताओ हम क्या करते? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बहरहाल जुमा का दिन ये बहुत कमाल का दिन है। हर जुम्मे के दिन आपको ऊंट सदका करने का सवाब मिल सकता है। एक ऊंट कितने का आता है? 1.5-2 लाख रुपए का तो होता है। 2 लाख रुपए हर जुम्मे को सदका करो, महीने के हो गए 8 लाख रुपए। बंदा बोले गरीब आदमी 8 लाख हर महीने? जी जनाब, हर महीने 8 लाख कमोबेश आप सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। कैसे? कितना आसान। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है जो जुम्मे के दिन सबसे पहले आता है उसे ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे गाय सदका करने का सवाब मिलता है। अल्लाह की रहमत से हर जुमे फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तेरी नूरी मखलूक के सदके हम पर रहम फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। मगर जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी आकर इमाम का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो जल्दी आकर, कुछ मिनट पहले आकर, अच्छा इल्मे दीन अलग मिलता है, जाहिर है यहाँ हर जुमे बयान होता है, वो बयान सुनने को आपको अलग मिलेगा, नेकी की दावत अलग मिलेगी, और सुभान अल्लाह ऊंट सदका करने का सवाब। तो मुबारक हो उन्हें जो जल्दी आते हैं। तो बहरहाल अब मैं चाहता हूं कि जब बात जुमे पर ही हो रही है तो एक मैंने और आपको पैगाम देना था। जुमे को खुतबा दिया जाता है, सालों से खुतबा सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी उम्र शायद 17-18 साल थी तो सुनकर आधा खुतबा तो मुझे उसी वक्त याद हो गया था। अब शायद पौना याद हो गया होगा। है आप में से भी कईयों को 60-70-80% खुतबा याद होगा, क्योंकि हर जुम्मे सुनते हैं। मगर किसको ये तजस्सुस हुआ कि ये हर जुम्मे इमाम साहब पढ़ते हैं, इसमें पैगाम क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसमें हमें कहा क्या जाता है? बस सर झुकाते हैं, हाथ बांधते सुनते रहते हैं, कुछ सो भी जाते होंगे। अरे अल्लाह के बंदो सोचो तो सही कि हर जुम्मे को सुनता हूं, आधा पौना याद भी हो गया, पैगाम क्या है? 2 बातें, एक हदीस पाक और एक खूबसूरत पैगाम हर जुम्मे को आप सुनते हैं। ठीक है, हदीस जरा सुनिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुने हुए ना ये अल्फाज? ऐसा लग रहा है कि यार ये अल्फाज तो कानों में हर जुम्मे आते हैं। ठीक है, आगे फरमाया इअमल मा शित कमा तदीन तुदान, ये एक हदीस है। ठीक है, इसके बाद कुरान की एक आयत तिलावत होती है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये कानों ने कई बार, कहूं कि सैकड़ों बार सुने हैं, मगर इसमें पैगाम कैसा है? दिल हिला देने वाला पैगाम, बड़ा समझाने वाली बात है इस हदीस में। अल बिर्रु ला यबला, मेरे आका फरमाते हैं नेकी पुरानी नहीं होती, करते जाया करो, ये नेकी तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रही है। मैं और आप भूल जाएंगे, मेरा रब नहीं भूलता, उसके खजाने बड़े हैं। जहां नेकी पुरानी नहीं होती ना, अगला जुमला सुनो, वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। मैं और आप भूल गए, अफसोस ये है। अजीब कहानी है ये, तो एक अजब अलग टॉपिक है कि आज जिससे मुलाकात करो उसको 15 साल 20 साल 25 साल पुरानी नेकियां याद हैं। लोग मिलते हैं, कहते हैं 1990 में हज किया था, 95 में उम्रा किया,
2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہے. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ کل رات کو بدنگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے؟ پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی، میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ایسی بنے گا. پھر قرآن کی یہ آیتیں سمجھا رہی ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. یہ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما دے. ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکوٰۃ تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا نا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں. کیا شاندار وہ پیغام ہے! وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. یاد ہے سب کو؟ جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا؟ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے، آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں. لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے،
بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دو۔ ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں، معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے۔ جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا۔ کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنے، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں۔ تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں، اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی۔ کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی؟ نہیں جناب، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر ہے، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ کیا عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان گستاخان رسول کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کرو گے، دنیا میں تو نیست و نابود ہو ہی جاؤ گے، مگر تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا، ہمارے انشاءاللہ نبی پاک کے قریب ہونے کا باعث بنے گا۔ آؤ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی اور کس کا عاشق ہوں۔ ارے مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، حضور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ جمعے کا دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے کا دن ہے، تو ہمیں جمعے کے دن مزید نیکیاں کرنے کی اور اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔